ایک مرتبہ مولائے کائنات کچھ کام میں مصروف ایسے ہو گئے، کچھ جنگی حالات تھے یا کچھ معاملات تھے، اتنے مصروف ہو گئے کہ 3 دن تک مولا علی گھر میں آئے اور بیٹھے بغیر نکل گئے، آئے نکل گئے، آئے نکل گئے۔ کبھی کبھی عجلت ہوتی، کام ہوتا ہے تو انسان گھر میں بیٹھ نہیں پاتا، مولائے کائنات کی یہی پوزیشن تھی، مصروفیت زیادہ تھی، آئے گئے آئے گئے آئے گئے۔ آخر کار تیسرے دن جب آئے تو تیسرے دن آنے کے بعد مولا مشکل کشا نے اللہ اکبر عشاء کی نماز کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ فاطمہ، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو مجھے کھانے کے لیے لاؤ اور مجھے کھانا کھلاؤ۔ 3 دن کے بعد مولا علی کھانا طلب کر رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ نہیں کہا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آج کل کی عورت ہوتی تو کہہ دیتی میاں آپ تو 3 دن سے غائب ہے اور آپ نے ہماری خبر نہیں اور آپ کھانا طلب کر رہے ہیں، خدا جانے کیا کڑوی کسلی سناتی۔ لیکن یہ رسول اللہ کی خوبصورت تربیت تھی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا آپ تو جانتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں برکت ہی برکت ہے، اللہ کی برکت ہے، لیکن 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ جملے پر غور کریں، ہمارے گھر میں اللہ کی برکت ہی برکت ہے لیکن 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ تو مولائے کائنات تڑپ گئے، وہ بھی شوہر بڑے عظیم شوہر تھے، فرمانے لگے فاطمہ تم نے اطلاع کیوں نہ دلوائی، تم نے اطلاع کیوں نہ دی جبکہ میں مدینے ہی میں موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہے پتہ ہے آپ کو، میں نے آپ سے کب اطلاع کی یا میں نے آپ سے کب گزارش کی، اس لیے کہ جب میرے بابا نکاح کے بعد مجھے رخصت کر رہے تھے آپ کے گھر کے لیے تو میرے بابا نے فرمایا تھا فاطمہ علی سے کسی چیز کا مطالبہ مت کرنا، علی سے کوئی چیز مانگنا نہیں، ہو سکتا ہے جو چیز تم طلب کرو اور علی کے پاس اس وقت بظاہر موجود نہ ہو تو علی شرمندہ ہو جائیں گے، علی کو شرمندگی سے بچانا اور علی سے کوئی چیز کبھی طلب نہ کرنا۔ تو میرے شوہر نامدار یہ میرے بابا کا حکم ہے کہ میں آپ سے کچھ نہ مانگوں، کچھ نہ طلب کروں، آپ شرمندہ نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے آپ سے مانگا کب کوئی چیز ہے، میں نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ مولائے کائنات کا جذبہ تھا، اٹھے اور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا رکو انتظار کرو، میں کچھ مزدوری کر کے لاتا ہوں اور پھر ہم کچھ کریں گے، انتظام کریں گے۔ مولا علی گھر سے نکلے، دیکھا کہ قافلہ آیا ہوا ہے اور قافلہ آیا ہے اور وہ سامان اتار رہے ہیں۔ مولا علی قافلے والوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کیا میں تمہارا سامان اتار دوں، اس پر تم مجھے کچھ محنتانہ دے دینا، مزدوری دے دینا۔ آپ جانتی ہیں میری بہنوں، مورخین لکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر آدھی رات گزرنے کے بعد تک مولا علی ان کا سامان اتارتے رہے اور جب سارا سامان اتار دیا تو 2 درہم ان لوگوں نے مولا علی کو بطور محنتانہ اور مزدوری کے طور پر دیا۔ 1 درہم مولا علی نے اس کو صدقہ کر دیا، اس 2 درہم میں سے بھی 1 درہم کو صدقہ کر دیا اور 1 درہم لے کر کے مولائے کائنات شیر خدا نکلے اور نکلنے کے بعد کچھ لوگوں سے کہا جو نظر آئے، لوگوں کے دروازے بند ہو چکے تھے، بازار بند ہو چکا تھا، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، تو دوستوں سے کہا کہ میں کچھ جو خریدنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ 3 دن سے میں بھی بھوکا ہوں اور 3 دن سے سیدہ فاطمہ بھی بھوکی ہے اور ہمارے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، تو میں چاہتا ہوں جو مل جائے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا ان کے پاس غلہ تھا، انہوں نے درہم لیا اور درہم لے کر کے وہ جو دے دیے۔ اللہ اکبر۔ آدھی رات کے بعد مولائے کائنات جو لے کر کے گھر کی طرف آئے تو کیا دیکھا، دروازے کے قریب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے شوہر نامدار مولا علی کا انتظار کر رہی تھی۔ مولا پاک نے دستک دی، دروازہ کھلا، اندر تشریف لائے تو فرمایا فاطمہ یہ جو ہے میں جو لے کر کے آیا ہوں، میں نے آدھی رات سے زیادہ مزدوری کی وہ قافلے والوں کی اور یہ جو لے کر آیا ہوں۔ اتنی رات کو سیدہ فاطمہ نے چکی میں جو پیسے اور چولہا جلایا اور چولہا جلانے کے بعد اللہ اکبر جب چولہے کو پھونکتی تھی تو وہ چولہے کا غبار آپ کے وجود پہ لگتا تھا، آپ کے کپڑوں پہ لگتا تھا۔ یہ منظر مولا علی دیکھ کر روتے ہیں اور اس کے بعد اتنی رات
رات کو گرم روٹیاں جب مولائے کائنات کے سامنے رکھی جاتی ہے، مولا مشکل کشا اس کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد فرماتے ہیں روتے ہوئے، فاطمہ تجھ جیسی خاتون اب قیامت تک کے ہو نہیں سکتی، تجھ جیسی بیوی اب قیامت تک کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے فاطمہ تم نے کیوں نہیں کھایا، اب آپ بھی تو کھا لیں۔ تو مولا مشکل کشا سے کہتی ہے جب تک آپ نہ کھائیں گے میں کیسے کھا سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بحیثیت بیوی اور یہ صبر کا انداز ہے۔ اب اس تناظر میں آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھیں۔ میں کہتا ہوں آج کل کسی کا شوہر اگر بھیک بھی مانگتا ہو بھیک، تو بھی اس کے گھر کی یہ پوزیشن صبر و رضا کی نہیں ہوگی۔ آج کے بھکاری بھی ایک دن میں کم سے کم 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں، آج کل کے منگتے بھی، لیکن جن کی خیرات پوری دنیا کو تقسیم ہو رہی ہے ان کے گھر کا حال دیکھیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا ہمارے اندر بھی اس میں سے کوئی گر موجود ہے؟ کیا آج اللہ اکبر ماہ محرم میں امام حسین کی داستان سن کے رو لینا، یا رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ فاطمہ کی زندگی کا صبر و رضا کا امتحان سن کے رو لینا اور اپنے آپ کو محب اہل بیت اور اہل بیت کی غلامی کا دم بھرنا؟ بتاؤ زندگی میں کیا اہل بیت کا کردار ہے، کیا اہل بیت کا رول ہے؟ اللہ اکبر، اگر آج غربت کی چکی میں کوئی عورت پس رہی ہو تو لباس کی لالچ میں، زیور کی لالچ میں، قیمتی موبائل کی لالچ میں آبرو کا سودا کر لیا جاتا ہے۔ بلکہ آج کل کے حالات تو اتنے دردناک ہیں، ایک بیوی اپنے شوہر پر بوجھ بنتی جا رہی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر پر بوجھ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ وہ بیوی جو کل تک کے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ تھی، آج وہی بیوی شوہر کے لیے بے چینی کا ذریعہ، بے قراری کا ذریعہ۔ اتنے مطالبات، اتنے بیجا مطالبات، اس کے پاس موبائل دیکھا مجھے بھی ایسا چاہیے، اس کے پاس قیمتی لباس دیکھا مجھے بھی ایسا چاہیے، اس کے پاس قیمتی زیور دیکھا مجھے بھی ایسا چاہیے۔ اور آج کل پاکستانی سیریلوں کی جو لعنت نے آپ لوگوں کو گھیر کر کے جکڑ لیا ہے، وہ انتہائی دردناک صورتحال ہے۔ میں کہتا ہوں کسی ملک سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہمارا تعلق تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے دین سے ہے، اور باقی کسی سے ہمیں کیا تعلق ہے؟ حضرت جگر مراد آبادی فرماتے ہیں اللہ اکبر، اب اور نہیں کام جگر، ہم کو کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ امریکہ اور برطانیہ بھی گمراہی پھیلائے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور پاکستانی سیریل بھی اگر تمہیں گندگی کی راہ پہ ڈالے ہم اس کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ہماری عزت عزیز ہے، ہمارے لیے ہماری آبرو عزیز ہے۔ آج تمہاری شادیاں بھی پاکستانی سیریلوں کے مطابق ہو رہی ہے، آج تمہارے گھروں کی ختنہ بھی پاکستانی سیریلوں کے مطابق ہو رہی ہے۔ تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے یا پاکستانی سیریلوں کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ پاکستانی سیریلوں کی لعنت ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں شادی سے پہلے چہرہ بنانے کے لیے بیوٹی پارلر تک جا رہی ہے۔ اگر برطانیہ اور امریکہ بھی ہماری بیٹیوں کو بیوٹی پارلر تک لے جائیں گے ہم ان پہ بھی لعنت کرتے ان کی اس فکر پر، اور اگر پاکستانی سیریل ہماری بیٹیوں کو بیوٹی پارلروں کا راستہ دکھائیں گے ہم اس فکر پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور صرف دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ پاکستانی سیریلوں میں دیکھ کر ان ناپاک اداکاراؤں کو تم بھی بیوٹی پارلر تک پہنچ رہی ہو، اور پھر کہاں اگر کسی عورت سے بھی تم میک اپ کرواؤ تو وہ بھی تو جائز نہ تھا، اس لیے کہ جو میک اپ کے سامان ہیں اس میں کتنی جائز چیزیں ملی ہوئی ہے یہ علماء جانتے ہیں۔ وہ الکحل کی آمیزش، وہ شراب کی آمیزش، ہمارے علماء کے نزدیک تو الکحل شراب کی ہی حکم میں ہے۔ تم اپنے چہروں پہ لگاتی ہو، اپنے چہروں کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر کوئی عورت بھی تمہارا ان ناجائز حرام چیزوں سے میک اپ کرائے تو بھی تم جہنمی بن رہی ہو، چہ جائے کہ مرد، اور ہندوستان میں تو ان مردوں کے ہاتھ سے کرا رہی ہو جن کا اسلام سے بھی تعلق نہیں۔
کیا صورت حال ہے. ارے جوان ہونے کے بعد جب تیرا باپ تیرے گال نہیں چھو سکتا، اسلام کی احتیاط یہ ہے، میں اس پہ ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں، اسلام کہتا ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کے لیے احتیاط یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے بدن کو چھونے سے احتیاط کیا کرے، اس لیے کہ انسان پر ہر وقت ایک کیفیت نہیں ہوتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کے بدن کو کوئی باپ چھو دے اور شیطان اس پر غالب آ جائے. یہ احتیاط ہے. اسلام دور جا کر کے جو نقصان ہونے والا ہوتا ہے پہلے ہی کئی کلومیٹر دور انسان کو اس نقصان سے روک دیتا ہے. ہمارے مذہب کی یہ احتیاط ہے. بیمار پڑ کے علاج کرانے کی بجائے ہمارا مذہب کہتا ہے غذاؤں ہی سے احتیاط کر لو تاکہ تم بیماری ہی سے بچ جاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو مذہب تمہارے بھائیوں کو اجازت نہ دے کہ وہ تمہارے ہونٹوں کو اور تمہارے گالوں کو چھوئے جوان ہو کر کے، ایک ایسا انسان جس کا کلمے سے بھی تعلق نہیں، جس کا مذہب سے بھی تعلق نہیں، منہ کھول کر، سر کھول کر، ہاتھ کھول کر کے مہندی لگانے کے لیے شادیوں کے نام پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی. سن لو، اپنے چہروں کو جہنم کا ایندھن بنانے والی اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری بہنوں سن لو، اسلام میں چہرے کی اتنی عظمت ہے کہ میرا مذہب اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ان کے چہروں پہ نہ مارا کرو، اپنی بیویوں کو بھی ان کے چہرے پہ نہ مارا کرو. سوچو تو صحیح، مذہب اسلام چہروں پہ مارنے کے لیے منع کرتا ہے، لیکن تم چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلر کا رخ کر رہی ہو، نہ محرموں کے پاس جا رہی ہو، مہندیاں لگوانے کے لیے نہ محرموں کے پاس جا رہی ہو. تو یہ چہرہ جب جہنم کا ایندھن بنے گا، جب اس چہرے کو اللہ اکبر جیسے مرغ کو تندوری میں بھوندا جاتا ہے، الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، صرف 2 جملے سننے کے لیے اپنی کسی سہیلی سے، 2 جملے سننے کے لیے اپنے کسی خاندان کے فرد سے تم کیا خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ہو بہو فلاں ہیروئن کی طرح لگ رہی ہو، اتنا سننے کے لیے تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈلوا رہی ہو. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کسی عورت کو ہیروئن کہے اور کسی مرد کو ہیرو کہے تو آج کی تاریخ میں یہ ہمارے لیے گالی سے کم نہیں ہے. ہاں، ہمارے لیے سینہ پھلانے کا وقت اس وقت ہے جب کوئی ہمیں کہے کہ تجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کیسے ہوں گے، تب ہمارا سینہ چوڑا ہونا چاہیے. اور کسی بیٹی کو دیکھ کر کے کوئی کہے کہ تجھے دیکھ کر تو رابعہ بصری یاد آ رہی ہے، تب وہ دن اس بیٹی کے لیے خوشی کا دن ہے. یہ تو گالی ہے. ہیروئن کسے کہتے ہیں، ہیرو کسے کہتے ہیں؟ ناچنے والوں کو، اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کو، پاپ کرنے والوں کو، جہنم کے راستے پہ لوگوں کو لے جانے والوں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، پیسوں کی خاطر اسکرین پر آ کر کے ناپاک کام کرنے والوں کو آج ہیرو ہیروئن کہتے ہیں. اور تم وہ جملوں کی سننے کے لیے بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو.